اللہ الرحمن الرحیم. جی وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَا مَقْصُورَيْنِ وَخِفْتَ اللَّبْسَ نَحْوُ ضَرَبَ مُوسَى عِيسَى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اسماء مرفوعہ 8 ہیں، ان میں سے پہلا ہے فاعل. تو فاعل کی بات چل رہی ہے، اس کے مسائل بیان ہو. توجہ جی، کل آپ نے پڑھا ہے کہ فعل مؤنث کہاں لانا ہے اور مذکر کہاں لانا ہے. جی یہ مسئلہ پڑھا ہے. اب سنیں مسئلہ. فاعل ہوتا ہے مرفوع، کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے منصوب. تو یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. اگر ان کا اعراب لفظی ہو تو پھر تو اعراب سے پتہ چل جائے گا. جب کوئی بولے گا ضرب زید عمرا، اب پتہ چل گیا بھی زید فاعل ہے اور عمرا کیا ہے. لیکن اگر دونوں اسم مکسور ہوں، دونوں مبنی ہوں، تو اعراب کی وجہ سے فرق نہ پتہ چلے تو کیا حکم ہے، سمجھیے. مسئلہ سنیں. مسئلہ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ جب فاعل اور مفعول مراد بہ، فاعل اور مفعول دونوں اسم مکسور ہوں، دونوں ایک شرط، اور التباس کا بھی خوف ہو، اور تو اس صورت میں فاعل کو پہلے لانا واجب ہے، مفعول کو بعد میں لانا واجب ہے. جی مسئلہ، فاعل اور مفعول دونوں اسم مکسور ہوں تو لفظی اعراب ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور التباس کا بھی خوف ہو، واقع آ رہا ہے کہ بعض صورتوں میں مکسور ہوتے ہیں لیکن التباس نہیں، تب بھی کوئی عرض نہیں. التباس کا بھی خوف ہو کہ نہ جانے فاعل کون ہے مفعول کون ہے. تو اب متکلم کے لیے ضروری ہے جس کو فاعل بنا رہا ہے اس کو مقدم کرے، جس کو مفعول بنا رہا ہے اس کو مؤخر کرے. جی ہاں جی شابہ، کیا کہیں جی. مسئلہ یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں اسم مکسور ہوں. اسم مکسور جانتے ہو؟ اچھا، التباس کا بھی خوف ہو. جب یہ دو چیزیں پائی جائیں تو اب متکلم کے لیے جو بول رہا ہے اس کے لیے واجب ہے کیا؟ فاعل کو جو فاعل ہے اس کو مقدم کرے اور مفعول کو مؤخر کرے تاکہ مخاطب کو التباس نہ ہو جائے، کیونکہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنے کی اجازت ہے. دیکھیں یہ جب نام آئے نا موسیٰ عیسیٰ تو اس سے مراد انبیاء کرام کی طرف نہ جائیں، ایک نام شخصوں کے یہاں یہ مراد دھیان کیا کریں. ضرب موسیٰ عیسیٰ، ضرب دونوں اسم مکسور ہیں اور التباس کا بھی خوف ہے کیونکہ دو شخص ہیں تو ہر ایک مار سکتا ہے. تو یہ بھی جائز ہے کہ متکلم نے مفعول کو مقدم کیا ہو تو معنی بنے گا مارا عیسیٰ نے موسیٰ کو، اور یہ بھی جائز ہے کہ متکلم نے فاعل کو مقدم کیا ہو تو معنی ہوگا مارا موسیٰ نے عیسیٰ. تو چونکہ یہ التباس ہو سکتا ہے اس لیے واجب ہے متکلم پر ان میں جو ضارب ہے اس کو مقدم کرے، جو مضروب ہے اس کو مؤخر کرے. لہٰذا اگر موسیٰ ضارب ہے تو ضرب موسیٰ عیسیٰ واجب ہے، اور اگر عیسیٰ ضارب ہے تو ضرب عیسیٰ موسیٰ واجب ہے، وگرنہ التباس آ جائے گا. بات سمجھیے جی. کیا کہ جی جیسے موسیٰ عیسیٰ، یہاں پہ فاعل اور مفعول دونوں اسم مکسور ہیں اور دونوں ضارب بھی بن سکتے ہیں اور مضروب بھی بن سکتے ہیں. بے تو اے سنگی دوویں تم ہی انہوں مار سکتا ہے بھی تنہوں مار سکتا ہے. جڑا مارنے والا ضارب جس کو مار پڑی ہے وہ مضروب ہے. جی تو یہاں چونکہ یہ دونوں فاعل بھی بن سکتے ہیں مفعول بھی بن سکتے ہیں، یعنی ضارب بھی بن سکتے ہیں مضروب بھی بن سکتے ہیں. تو اب اگر یہ جائز ہو کہ جس کو مرضی مقدم کریں تو متکلم کو تو پتہ چل گیا، لیکن مخاطب کے لیے تو یہاں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے. اس لیے قانون ہے کہ جس کو جو ضارب ہے جو اس کو مقدم کرنا ہے، جو مضروب ہے اس کو
لہٰذا اگر موسیٰ ضارب ہے تو کس طرح پڑھنا ہے؟ ضرب موسیٰ عیسیٰ، اور اگر عیسیٰ ضارب ہے تو عیسیٰ موسیٰ۔ اے مطلب ہے کہ فاعل اور مفعول جب دونوں اسم مکسور ہوں اور التباس کا بھی خوف ہو تو اس وقت فاعل کی مفعول پر تقدیم واجب ہے۔ اور بھی بہت ساری صورتیں کافی میں آ جائیں گی، پھر شرح جامی آگے کتابیں انشاءاللہ۔ چلو جی، اور واجب ہے فاعل کی تقدیم مفعول پر۔ فعل کی بات نہیں ہو رہی، فاعل مفعول کی آپس میں، فعل تو پہلے ہی ہے۔ تقدیم واجب ہے کس وقت؟ یہ شرط ہے جب کہ ہوں دونوں کون؟ فاعل اور مفعول مکسورین، اور خوف کرے تو التباس کا، کرے تو التباس کا، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ بین استور مثال لکھی ہو، شاتمت سودا سلمہ، شاتا اسی طرح لکھی ہے پڑھتا پہ کتاب ہو فارسی والی، کہ گالی دی سودا نے سلمہ کو۔ اب دونوں اسم مکسور ہیں اور دونوں عورتیں ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو گالی دے سکتی ہیں، لہٰذا جو شاتمہ ہے اس کو مقدم کرنا ضروری ہے، جو مشتومہ ہے جس کو گالی دی گئی اس کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ تو اگر سودا شاتمہ ہے تو شاتمہ تو سودا سلمہ، اگر سلمہ شاتمہ ہے تو اس کو مقدم کرنا ہے۔ جی بات سمجھیے، منع کرو اور جی، واجب ہے فاعل کی تقدیم مفعول پر جب ہوں دونوں، انہوں ساتھ ہی نہ پڑھ دیا جی، فولاد وزن تے وجہ جی۔ اور خوف ہو التباس کا، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ اور واجب ہے فاعل کی تقدیم مفعول پر جبکہ ہوں دونوں مکسور اور خوف ہے التباس کا، خوف خفتہ، خوف کرے تو، خوف کرے تو التباس کا، جیسا کہ ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ مرشدی بھی گل سنو، توجہ کرے جی، یعنی یہ تقدیم کب واجب ہے؟ یعنی جس وقت قرینہ لفظیہ جو کہ اعراب ہوتا ہے کسی سبب کی وجہ سے، کسی معنی کے سبب کی وجہ سے منتفی ہو جائے، جس طرح دونوں مکسور ہو جائے، دونوں مبنی ہو جائیں، بے لفظی قرینہ اعراب یہ بھی نہ ہو، اور اسی طرح قرینہ معنویہ جو کہ دلالت کرے فلاں فاعل ہے فلاں مفعول ہے، یہ بھی قرینہ کوئی نہ ہو، نہ کوئی لفظی قرینہ اعراب، نہ کوئی معنوی قرینہ جو بتائے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہیں۔ تو اس صورت میں خوف کا التباس کا خوف ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ، سمجھائیے جی۔ تو پھر خواہ مخواہ فاعل کو کیا کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے۔ اچھا جی، قرینہ لفظیہ مثل اعراب ظاہر در تابع، اگر کسی کا تابع ہے اور اس کا اعراب لفظی ہے تو یہ بھی قرینہ بن جائے گا کہ فلاں فاعل ہے فلاں مفعول ہے۔ یک ازاں یہ ایک ان سے ہر دو سے، یا در تابع دو، مثلا ضرب موسیٰ عیسیٰ الظریفہ، ضرب موسیٰ عیسیٰ الظریفہ۔ اب الظریفہ چونکہ صفت ہے موسیٰ کی، تابع ہے، تو اس کو تو منصوب پڑا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ مفعول ہے تو موسیٰ فاعل ہے۔ اگر پڑھ دیں ضرب موسیٰ عیسیٰ الظریف، تو اب الظریف قرینہ ہے کہ عیسیٰ فاعل ہے موسیٰ مفعول ہے، مقدم کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ صفت سے پتہ چل جائے گا جی کہ اگر اس کو منصوب پڑھیں گے تو عیسیٰ جو ہے وہ مفعول ہوگا، اگر اس کو مرفوع پڑھیں گے تو وہ فاعل ہوگا۔ تو اب یہاں قرینہ موجود ہے، جس طرح لفظی اعراب قرینہ ہے اسی طرح اگر کسی کا تابع ہے جس کا لفظی اعراب ہے تو یہ بھی قرینہ ہے، یہ بھی بات سمجھیے۔ اچھا جی، اسی طرح اور بھی قرینہ ہوتا ہے کہ فاعل کی علامت کا، فعل کے فاعل کی علامت کا متصل ہو جانا، کس کا؟ فعل کے فاعل کی علامت کا کہ اس کا جس قسم کا فاعل اس قسم کی علامت متصل کر دے تو تابع قرینہ بن جائے گا۔ مثلا
زارابت موسا حبلا، زارابت اب موسا تو مذکر ہے، حبلا مؤنث ہے اور فعل زارابت ہے، تو پتہ چلا کہ موسا فاعل نہیں اگرچہ مقدم ہے، یہ مفعول بہی ہے، حبلا فاعل ہے چونکہ وہ مؤنث ہے، تو معنی ہوگا مارا موسا کو حبلا نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں بھی قرینہ ہے، یہاں بھی کہ فعل کے ساتھ فاعل کی علامت متصل ہوگی ہے۔ زارابت سے پتہ چلا کہ اس کا فاعل وہ ہوگا جو مؤنث ہوگا، تو اب موسا حبلا میں مؤنث موسا تو نہیں ہے، کون ہے؟ تو لہٰذا یہاں پتہ چل گیا کہ موسا فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول بھی جس کو مقدم کی ہے، یہ بھی قرینہ ہے۔ یا اتصال ضمیر ثانی کی اول کے ساتھ، یا اتصال ضمیر ثانی کی اول کے، یہ باقاعدہ مسئلہ آگے آئے گا وضاحت سے، وہ یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع ہے فاعل، ضمیر کا مرجع ہے فاعل اور ضمیر متصل ہے مفعول کے ساتھ، ضمیر متصل ہے مفعول کے ساتھ، تو اس مفعول کو مقدم کر دیں، تو اب یہ ضمیر جو پہلے آ رہی ہے یہ دلیل ہے کہ ما بعد فاعل ہے جس کے ساتھ متصل ہے، یہ فاعل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ فاعل بنے تو پھر ضمیر کا مرجع سے پہلے آنا لازم آئے گا اور یہ غلط ہے، اور اگر ضمیر کا مرجع فاعل ہو وہ بعد ہے، اگرچہ لفظاً بعد میں لیکن رتبتاً پہلے ہے، یہ وضاحت آگے آئے گی، اسی کتاب میں مسئلہ آئے گا پورا۔ تو اس کی مثال دیکھیں کہ زارابا فتح ہو موسا، یہ فتح جوان ہو ضمیر کا مرجع ہے بابا جی موسا، تو وہ بعد میں ہے، اگر اس کو فاعل بنائیں، اگر اس کو او فتح اور موسا دونوں اسم مکسور ہیں، لیکن اگر موسا کو بنائیں مفعول، کیا بنائیں؟ ضمیر کا مرجع تو موسا ہی ہے، لیکن اگر اس کو بنائیں مفعول، فتح کو بنائیں فاعل، اب ضمیر مرجع سے پہلے آ گئی، نہ مرجع لفظاً پہلے ہے مرجع، نہ رتبتاً پہلے ہے، لیکن اگر موسا کو بنا دیں فاعل تو اب رتبتاً فاعل مفعول سے پہلے ہوتا ہے، تو گویا کہ ہوگا زارابا موسا فتح ہو، تب یہ ضمیر جو ہے یہ بھی قرینہ ہے کہ فتح مفعول بھی ہی ہے اور موسا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اور قرینہ مانوی اور اس کی کتاب میں آگے مثال آ رہی ہے، آکل الکمثرا موسا، وہ آگے آ رہی ہے جی، یہ رضی کی عبارت ہے، اس نے یہ ساری مسئلے بیان کیے ہیں آگے جی۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِن لَّمْ تَخَفِ اللَّبْسَ نَحْوُ أَكَلَ الْكُمَّثْرَا كُمَّثْرَا يَحْيَىٰ وَضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ۔ اچھا جی، اگر التباس کا خوف نہ ہو، اگر التباس کا خوف یعنی قرینہ لفظی موجود ہے یا قرینہ معنوی موجود ہے، قرینہ لفظی موجود ہے یا قرینہ لفظی اعراب، اور بھی قرینے لفظی ہوتے ہیں، قرینہ معنوی کہ کوئی ایسی چیز وہاں موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے، تو اگر قرینہ موجود ہو لفظی یا معنوی اور خوف کا التباس کا خوف نہ ہو تو اب فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب نہیں ہے، مفعول کو مقدم فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، تو جب اس کو جائز ہوگا تو پھر مفعول کو فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا بھی جائز ہوگا، جب مفعول کو فاعل سے مقدم کرنا جائز ہوگا تو خواہ مخواہ فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا بھی جائز ہوگا۔ ہاں جی، کیا کہ جی مسئلہ اگر قرینہ موجود ہو اور التباس کا خوف نہ ہو تو مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، جائز ہے، یعنی اب فاعل کو مفعول سے مقدم کرنا واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں ہے کیونکہ التباس کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں قرینہ معنوی کی مثال، قانون سمجھ آئے ہی کہ اگر التباس کا خوف نہ ہو، خواہ قرینہ لفظی کی وجہ سے یا قرینہ معنوی کی وجہ سے، تو اب فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب نہیں ہے، جائز ہے، یعنی مفعول کو مقدم کر دیں یہ بھی جائز ہے۔ یہاں جو مسئلے پڑھ رہے ہو نا، ان کے جو اصلی نقطے ہیں وہ مختصرمانی میں ہیں کہ مفعول کو کس جگہ مقدم کرنا جائز ہے، فاعل کو کس جگہ مقدم کرنا ٹھیک ہے، وہ نقطے وہ بیان کریں گے۔ یہاں صرف یہ مسئلے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے،
کیوں ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے اس کی جی. تو وجہ جو ہے وہ علم بلاغت میں بیان ہوتی ہیں جی. توجہ جی, مثال دیتے ہیں. آکال الکمثرا یحییٰ, کمثرا تھلے لکھے ہے کہ بکاف و میم مشدد, میوہ امرود. تو یا ناشپاتی بھی اس کا معنی کرتے ہیں. اب یحییٰ ہے انسان, کمثرا ہے کھانے والی چیز. اب یہ تو معنی نہیں بن سکتا کہ کھایا ناشپاتی نے یحییٰ کو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو خام خواہ یہاں معنوی طور پر قرینہ کیا کہ یحییٰ عاقل ہے اور کمثرا معقول ہے. تو یہ ان کا جو معنی ہے وہ بتاتا ہے کہ اس میں خام خواہ یحییٰ فاعل اگرچہ مؤخر ہے اور کمثرا مفعول بھی اگرچہ مقدم ہے. سمجھے نا جی. قرینے لفظی کی مثال کے اعراب لفظی ہو, ضرب امرن زید. اب یہاں اعراب موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ امرن کیا ہے, زید اگرچہ مؤخر ہے جی. ہاں جی, کیا کہ جی مثال قرینہ مانوی کی, جیسے آکال کمثرا یحییٰ, کہ کھایا ناشپاتی کو یحییٰ نے. تو یہاں مانوی قرینہ موجود ہے, وہ کیا ہے کہ جو ہے نا کمثرا یہ عاقل نہیں بن سکتی کیونکہ یہ پھل ہے, یہ تو کھایا جاتا ہے, اور یحییٰ انسان ہے تو وہ کھایا نہیں جاتا بلکہ کھانے والا ہے. تو لہٰذا پتہ چل گیا کہ الکمثرا مفعول بہ ہے جو مقدم ہے, تو یحییٰ فاعل ہے جو مؤخر ہے. لفظی قرینے کی مثال جیسے ضرب امرن زید میں یہاں چونکہ اعراب لفظی ہے تو پتہ چل گیا کہ متکلم نے جس کو منصوب پڑھا ہے وہ مفعول بہ ہے, جس کو پڑھا ہے وہ فاعل ہے جی. اور جائز ہے تقدیم مفعول بہ کی فاعل پر اگر نہ خوف کرے تو لبس کا, اور وہ کہنا اتنے پڑھے جائے نا بالفتح خلط اور شبہ میں بہرحال مل جانا, شبہ پر شبہ خوف کا. جیسے بھئی جب یہ خوف نہ ہو تو تقدیم جائز ہے. جیسے کھایا ناشپاتی کو یحییٰ نے, اور ضرب امرن زید. شابہ جی بچے تقدیم مفعول کی فاعل پر جب نہ خوف کرے تو التباس کا, جیسے کھایا ناشپاتی کو یحییٰ نے اور مارا امر کو زید نے. اور جائز ہے تقدیم مفعول کی فاعل پر جب خوف کرے تو التباس کا, جیسے کھایا ناشپاتی کو یحییٰ نے اور ضرب امرن زید. آگے جی. اچھا جی, وہ دیکھو وجہ ایمن بودن از التباس, بے وجہ بے خوف ہونے کی التباس سے یہ کہ دری مثال اس مثال میں قرینہ مانوی ہے اور وہ صلاحیت نہ رکھنا کمثرا کا خاص فاعلیت کے لیے یہ موجود ہے. سمجھیے کیونکہ وہ پھل ہے تو پھل کھانے والا تو نہیں ہے بلکہ کھایا جاتا ہے. اور اسی طرح ہوں سنیا جی اگلے اور مثال کی توجہ کرے جی. اسی طرح ضرب موسی العالم, ضرب تو یہاں جب العالم پڑھا نا تو پتہ چل گیا کہ یہ فاعل ہے, موسیٰ مفعول بہ مقدم ہے. اور اگر پڑھیں ضرب موسی العالم تب پتہ چل جائے گا موسیٰ فاعل ہے اور عالم کیا ہے, یعنی کسی ایک میں بھی اعراب لفظی ہوگا نا تو اس سے التباس ختم ہو جائے گا. اسی طرح اور دیکھیں اکرم موسیٰ سلمہ, اکرم تو چونکہ اکرمہ مذکر فعل ہے تو لہٰذا اس کا فاعل وہ بنے گا جو بعد میں مذکر ہوگا, تو وہ تو موسیٰ ہے, سلمہ تو مؤنث ہے. تو پتہ چلا کہ موسیٰ فاعل ہے اور مفعول بھی ہے جی. موسیٰ سودا یہ مؤنث ہے, تا لگی اس کے ساتھ, تو یہ نشانی ہے کہ موسیٰ مفعول بھی ہے تو سودا اس کا فاعل ہے. تو پیچھے آؤ نسب عالم کی نسب, فعل کی تذکیر, فعل کا مؤنث آنا, یہ قرینے لفظی ہیں کہ یہاں فاعل کون ہے اور مفعول بھی کون ہے. سمجھیے بات.
اے شاباش سے اگے جی وَيَجُوزُ حرف الفعل حيث كانت قرینۃ نحو زید فی جواب من قال من ضرب. بس مسئلہ جی کس کے متعلق مسئلے چل رہے ہیں؟ مسئلہ اصل تو یہی ہے کہ جتنی کلام کرنی ہے وہ ساری موجود ہو، فعل بھی، فاعل بھی، مفعول بھی، لیکن اگر قرینے موجود ہوں تو پھر کلام کو مختصر بھی کیا جا سکتا ہے. قرینے موجود ہوں تو کلام کو مختصر بھی کیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ سمجھو کہ جب قرینہ موجود ہو کہ یہاں اس فاعل کا فعل کون سا ہے تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے. فعل کو کرنا جائے یجوزوں کے اوپر حاشیہ لگا ہوا ہے لا یمتانے ہو. ذرا منطق والی گل تھوڑی اوکھی ہے کہ یجوزوں کا معنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ بات منع نہیں، یہ بات منع نہیں. اس کے دو فرد ہوتے ہیں کہ جائز ہے یا واجب ہے. جب یہ کہا جائے نا کہ یہ بات منع نہیں تو پھر ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے یا واجب ہے. او امکان کی بات میں پڑھا تھا آپ نے جی. تو جائز ہے جب قرینہ موجود ہو کہ اس فاعل کا فعل کون سا ہے تو اس وقت فعل کا حذف جائز ہے. حذف بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں صرف جائز ہوتا ہے. کیا جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرینہ موجود ہو کہ اس فاعل کا فعل کون ہے تو فعل اس وقت فعل کو حذف کرنا جائز ہے. مطلب اے میرے سونے ہو ایک قانون پڑھتے پیو تو ایویں چلے نہ بنو. بابے اس کو سیکھو نا کہ بھئی جتھے جنی لوڑ ہے اونا بولو، چوکھا بول کے اپنے موڈیاں تے کیوں لکھواندے ہو جی. اب قرینہ موجود ہے کہ فعل کون سا ہے تو اس کو حذف کر دو، صرف فاعل بول کر بات ختم کر دو جی. مطلب اندے وچ روحانیت ساری جب بابا سیکھنا چاہو تو جی تو نہ سیکھنا چاہو تو کم لگا چلے جی. کیا جی مسئلہ یہ ہے کہ جب قرینہ موجود ہو کہ اس فاعل کا فعل کون سا ہے تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے. اب مثلا کسی نے سوال کیا من ضربا، من ضربا کس نے مارا؟ بس کسی تھان تو کٹ پئی نا تو کسی نے پوچھا بھی کس نے مارا. اب من ضربا کے اندر ضربا ہے کہ کوئی نہیں ہے. جواب یہ تھا کہ ضربا زید. جواب کیا تھا؟ زید نے مارا تھا نا تو کیا کہنا تھا؟ ضربا زید. اب چونکہ سوال میں فعل ضربا موجود ہے تو اس نے جواب میں کہہ دیا زید. کیا کہہ دیا؟ اب بات واضح ہے. اور تینوں لتر کنے مارے نے؟ چاچے. اپنی بولی چ بولتے ہو کہ نہیں تو سمجھ آ جاندی یا شک پیندا ہے بھی چاچے روٹی کھادی ہے؟ یہ مانا بنتا ہے. ہر کسی کو پتہ ہے کیا بھی چاچے نے مارے ہیں. اے کپڑے کندے نے؟ میرے. ہم اپنی زبان میں سب اسی طرح بولتے ہیں جی. تو لہٰذا جب سوال کے اندر فعل موجود ہے تو سوال کے اندر فعل کا موجود ہونا یہ قرینہ ہے کہ زید فاعل ہے ضربا کا. ہاں جی مثال جیسے کوئی شخص سوال کرے من ضربا، ہاں جی کہ کس نے مارا، تو اب سوال میں کیونکہ فعل موجود ہے تو اس کے جواب میں صرف زید کہا تو اب پتہ چل گیا قرینے کی وجہ سے کہ اس کا فعل جو ہے وہ ضربا ہے. سمجھی بات. اور جائز ہے حذف فعل کا. کیڑا فعل؟ رافع للفاعل. لکھے رافع کس وقت؟ جس وقت کے کانت بمانا وجدت، جس وقت کے پایا جائے قرینہ تو اس وقت فعل کا حذف جائز ہے. بعض صورتوں میں صرف جائز ہے، بعض صورتوں میں حذف واجب ہو جاتا ہے. جیسے زید اس شخص کے جواب میں جس نے کہا من ضربا کس نے مارا، تو تو نے آگے سے کہنا تھا زید ضربا زید، تو صرف کیا کہہ دیا؟ تب چونکہ سوال کے اندر ضربا موجود ہے اور سمجھ آ گئی ہے کہ مراد کیا ہے ضربا زید جی. اور جائز ہے فعل کا حذف جس وقت ہو قرینہ
جیسے زید اس شخص کے جواب میں کہ جس نے کہا من ضرب. ہاں جی بابا جی. اور جائز ہے فعل کا حذف جس وقت کے پایا جائے کرینہ، جیسے نحو زید اس شخص، جیسے نحو نہیں، جیسے زید اس شخص کے جواب میں جس نے کہا ہے من ضرب. من ضرب. تب پتہ چل گیا نا کہ کس نے کہا کہ من ضرب، کس نے مارا؟ تو اس نے کہا زید نے. زید تو کیا مانا؟ ضرب زید. اسی بچ نے بول دینا زید نے، تو اس سے وہ پورا معنی سمجھ لیتے ہیں جی عربی بھی. جی اچھا جی ادھر دیکھو کہ یعنی لا یمتانع، جس وقت جواز بمانا لا یمتانع ہو، جواز بمانا تو پھر وہ وجوب کو بھی شامل ہوتا ہے اور جواز کو بھی شامل ہوتا ہے. تو آیا کریمہ ایک مثال دی ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ جب فعل کی تفسیر آگے آ رہی ہو، فعل کی تو اس مفسر کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، وگرنہ تکرار لازم آتا ہے. وگرنہ یہ دیکھیں کہ ان شرطیہ ہے تو یہ ان شرطیہ اسموں پر نہیں آتا، فعلوں پر آتا ہے. بھی پوری یوں ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی پناہ طلب کرے کوئی ایک مشرکوں میں سے آپ سے، فَأَجِرْهُ، آپ پناہ دے دیں اس کو. تو آگے پھر آگے استجارہ کا، اور اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ سے تو پس پناہ دے دیں آپ اس کو. اب استجارہ کا جو آگے آ رہا ہے نا، اس کی ہوا ضمیر کا مرجع احدن ہے، اور احدن جو ہے یہ فاعل ہے فعل محذوف کا، اس لیے کہ اوپر آ گیا ان شرطیہ اسموں پر نہیں آتا، فعلوں پر آتا ہے. تو چونکہ اس استجارہ کا کہ آگے تفسیر آ رہی دوبارہ استجارہ کا، اب اگر دو مرتبہ ذکر کریں تو تکرار ہے، اس لیے اس فاعل کے فعل کا حذف، اس لیے کہ آگے تفسیر آ رہی ہے آگے. لیکن اگر تفسیر نہ ہو تو پھر جائز ہے جی. جی اگے وَقَضَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا كَنَعَمْ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ أَقَامَ زَيْدٌ. مسئلہ قرینہ موجود ہو تو فعل اور فاعل دونوں کا حذف بھی جائز ہے. فعل اور دونوں کا حذف بھی جائز ہے. قرینہ اگر موجود ہو کہ فعل فاعل کون ہے تو اس وقت فعل اور فاعل دونوں کا کیا جی مسئلہ اگر قرینہ موجود ہو کہ فعل اور فاعل کون ہے تو فعل اور فاعل دونوں کا حذف بھی جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. سمجھ آ گئی جی. پھر مسئلہ اگر قرینہ موجود ہو کہ فعل اور فاعل کون ہے تو فعل اور فاعل دونوں کا حذف جائز ہے. دیکھیں کسی نے کہا اقام زید، کیا کھڑا ہوا زید، فعل کون ہے قام، فاعل کون ہے زیدہ. جواب میں تو نے کہہ دیا نعم، ہاں. اب ہاں جو ہے یہ قرینہ ہے کہ سوال کے اندر جو فعل ہے اور فاعل ہے وہی دونوں مراد ہیں. بھئی روٹی تو کھا دیے جی، مطلب کہ یہ روٹی میں کھا دی ہے کہ اور کو مانا ہے. اور پانی تو پیتا ہے جی، کی مطلب ہے میں پیتا ہے. تو کیا زید کھڑا ہے؟ تو جواب میں کہا نعم. تو اب نام جو ہے یہ قرینہ ہے کہ فعل اور فاعل کون ہے؟ قام زید، تو دونوں کو حذف کرنا جائز ہے. تو کیا سبق سیکھا کہ بات جتنی مختصر ہو سمجھ آ جائے وہ اچھی ہے کہ وقت ضائع نہ کیا جائے. جی اس کی مثال جیسے کسی شخص نے کہا اقام زید، کیا زید کھڑا ہے، تو اس کے جواب میں کہنا نعم، تو یہ قرینہ ہے کہ سوال میں جو فعل اور فاعل ہے قام اور وہ دونوں محذوف ہیں، کیونکہ مانا جو بنا بھی ہاں، تو ہاں کا مطلب کیا ہے کہ زید کھڑا ہے. تو یہاں نعم جو ہے یہ گویا قائم مقام بن گیا کس کا؟ فعل فاعل دونوں کا. تو یہی قرینہ بھی ہے جی. سمجھی گل؟ اچھا اور دیکھیں پیچھے آشیے تو 3 نمبر تے او قرینہ جی، قرینے کی تعریف لکھی ہے، قرینے کی نظر آ رہی ہے.
اس لیے کہ کرینہ وہ چیز ہوتا ہے جو کہ لفظ سے مراد کی تعیین پر دلالت کرتا ہے یا کہ محذوف کی تعیین پر دلالت کرتا ہے۔ کرینہ وہ شے ہوتا ہے جو دلالت کرے کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے یا دلالت کرے کہ یہاں محذوف کون سا ہے۔ کرینہ اس شے کو کہتے، خواہ وہ لفظ ہو، خواہ وہ معنی ہو، خواہ وہ کوئی چیز ہو، کرینہ وہ شے ہوتی ہے جو یہ بتائے کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے یا یہ بتائے کہ یہاں محذوف کون سا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے تعریف نظر یاد کر رہے جی یار۔ اچھا جی، وَقَضَا يَجُوزُ حذف الفعل والفاعل مَنْعًا جَمِيعًا، یہ اعتراض ہے فقط فاعل کا حذف، فقط فائل کا فعل کو باقی رکھیں، فاعل کو حذف کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ آگے کہا رہا ہے باب تنازع فعلان، کیا آ رہا ہے؟ باب تنازع یا کہ مسئلہ نہیں پڑھا، پہلی مرتبہ آ رہا ہے، جیسے 9 اسباب کی تفصیل پہلی مرتبہ پڑھی ہے، تو تنازع فعلان میں فاعل کا حذف جائز ہوتا ہے، اس کے علاوہ فعل ہو فاعل کو حذف کریں یہ جائز نہیں ہے۔ فعل ہو فائل کو حذف کریں یہ جائز یہ جائز نہیں ہے جی، سمجھ آئیے جی۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے فعل کا حذف جائز ہے، فاعل کو باقی رکھے، دونوں کا حذف اکٹھا کریں یہ بھی جائز ہے، لیکن فعل کو رکھیں اور فاعل کو حذف کریں یہ جائز نہیں ہے، سوائے تنازع فعلان۔ وہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے سارا تفصیل سے جی۔ اور اسی طرح یعنی جس طرح بھی کرینہ ہو تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے، اسی طرح کرینہ ہو تو مجموعے کو حذف کرنا بھی، مجموعہ کون؟ دو فعل اور فائل۔ اور اسی طرح جائز ہے حذف فعل کا اور فاعل کا اکٹھا، جیسے اکٹھا کا مطلب مان جمیعاً، جیسے نعم اس شخص کے جواب میں جس نے کہا اقام زید، بھی سوال کیا کیا زید کھڑا ہے، تو اس نے کیا کہا نعم، کیا مطلب قام زید، نعم قام زید، نعم۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور اسی طرح جائز ہے حذف فعل اور فاعل کا اکٹھا، جیسے نام اس شخص کے جواب میں کہ جس نے کہا اقام زید جی۔ اور اسی طرح جائز ہے حذف فعل کا اور فاعل کا اکٹھا، جیسا کہ نعم اس شخص کے جواب میں جس نے کہا ہے اقام زید۔ آگے جی۔ وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه اذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زید وهو القسم الثاني من المرفوعات۔ مسئلہ جی، کبھی فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنا کر فعل رفع اس مفعول کو دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب فعل مجہول ہوتا ہے، جب فعل مجہول ہوتا ہے۔ آگے سمجھیں مسئلہ جی، کبھی یوں ہوتا ہے کہ فاعل کو حذف کر دیتے ہیں اور مفعول کو فاعل کا قائم مقام بناتے ہیں مرفوع ہونے میں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب فعل مجہول ہوتا ہے۔ ہاں جی شابہ جی، کیا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی فاعل کو حذف کرتے ہیں اور اس کا قائم مقام، اور مفعول کو اس کا قائم مقام بناتے ہیں، لیکن یہ کب بنا قائم مقام کس چیز میں؟ مرفوع ہونے میں، مرفوع ہونے میں۔ پہلے فعل کا اسناد تھا فاعل کی طرف، اب ترکیب کے اعتبار سے اسناد ہے مفعول بہ کی طرف، اسی سے جملہ پورا ہوگا۔ لیکن کس وقت؟ فعل مجہول ہو، فعل مجہول ہو، کیا ہو؟ زور با زید، مارا گیا زید، مارنے والے کا پتہ، مارنے والے کو حذف کر دیا، جس کو مار پڑی ہے اس کو قائم مقام بنا دیا، اس کو مسند علیہ بنا دیا، مرفوع کر دیا۔ یہ اس وقت ہوا جب زارابا کی بجائے زور با بنا، جب پھر سمجھو یار کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول بہ کو اس کا قائم مقام کیا جاتا ہے، کس چیز میں؟ مرفوع ہونے میں، مسند علیہ بننے میں۔ کس چیز میں؟ مرفوع ہونے میں، مسند علیہ بننے۔ جملہ پورا ہو گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟
جب فعل مجہول ہو، جب فعل مجہول ہو تو ضوربا زید میں مارنے والے کا ذکر نہیں ہے، فعل مجہول ہے تو فاعل کا قائم مقام بنایا مفعول بھی زید کو، رفع بھی اس کو دیا اور ترکیب کے اندر مسند لے بھی یہ بنا تو ضوربا زید، جس طرح ضربا زید جملہ پورا ہے زید مسند تے نا ضربا مسند تے زید مسند لے، اسی طرح ضوربا زید میں بھی زید مسند تے استغفر اللہ ضوربا مسند اور زید مسند لے، جملہ پورا ہے جی، بات سمجھیے جی۔ علامہ فرماتے ہیں، علامہ چشتی بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے نا ابھی، یہی وہ جو 8 قسمیں نہیں پڑھی مرفوع اسم مرفوع کی، اس میں سے یہ دوسری قسم ہے نا، کون؟ مفعول ما لم یسمى فاعل ہو، مفعول۔ تو یہ باب تنازع فعلان کے بعد باقاعدہ نائب فاعل کی بحث آ رہی ہے، سمجھی بات؟ صفحہ نمبر 26 تے دیکھو نا، فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مل گئے جی؟ صفحہ نمبر 26 تے مفعول ما لم یسمى فاعل، باقاعدہ اس کی بات آگے آئے گی۔ پھر یہاں چونکہ فاعل کے حذف کا مسئلہ آیا تھا، اس لیے فاعل کا فعل کا نہ فاعل کے، تو اس ضمن میں یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ کبھی کبھی فاعل یوں بھی حذف ہوتا ہے کہ مفعول کو اس کا قائم مقام کیا جاتا ہے اس لیے کہ فعل مجہول ہے جی۔ چلو جی، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فاعل کو اور قائم کیا جاتا ہے مفعول کو، بین اسطور لکھے، اسی مفعول کا نام ہے مفعول ما لم یسمى فاعل، ان قریب تفصیل آ رہی 26 نمبر صفحے تک جی۔ اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فاعل کو اور قائم کیا جاتا ہے مفعول کو فاعل کی جگہ میں، اے فی اسناد الفعل و شبہہ الیہ، کہ فعل ہے تب فعل کا اسناد ادھر ہے، اور پہلے شبہ فعل ہے تو شبہ فعل کا اسناد اس کی طرف ہے، جس طرح فاعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کب؟ جب کہ ہو فعل مجہول، جیسے ضرب زید۔ علامہ فرماتے ہیں اور یہ قسم ثانی ہے، قسم فی تعداد گنتی میں مرفوعات سے 8 قسمیں ہیں نا، تو دوسری یہی تھی نا مفعول ما لم یسمى فاعل، تو یہ وہی ہے، تو اس کی بات آگے باقاعدہ آ رہی ہے جی۔ اور حذف کیا جاتا ہے فاعل کو، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے، کبھی قد جاتا ہے فاعل کو، اور قائم کیا جاتا ہے مفعول کو فاعل کی جگہ میں جب ہو فعل مجہول، جیسے ضرب زید، اور یہ قسم ثانی ہے مرفوعات سے۔ اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فاعل کو اور قائم کیا جاتا ہے مفعول کو فاعل کی جگہ میں، جس لیے ہو، جس وقت کے ہو فعل مجہول، جیسے ضرب زید، اور یہ قسم ثانی ہوا ضمیر غائب ہے مراد یہ، اور یہ قسم ثانی ہے سے تم 5 نمبر قد یحذف، 4 مقام میں فاعل محذوف ہوتا ہے، کی لکھا ہے 4 مقام پہ فاعل محذوف ہوتا ہے۔ اول ما قام الا زید، ما قام اصل چ ما قام احد الا زیدن، پوری عبارت انجے، تو پھر فاعل کو حذف ہوا، مستثنا منو حذف ہو گیا، تو مستثنا جو ہے وہ اس کو اعراب دے دیا کس کا؟ مستثنا منو والا، تو یہاں فاعل حذف ہے کون؟ احد۔ دوسرا مصدر، مصدر کا فعل حذف ہو جاتا ہے، مصدر کا فعل کہہ رہا ہوں، مصدر کا فاعل حذف ہو جاتا ہے، جیسے اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اب اطعام کا فاعل یہاں کوئی نہیں ہے، کھلانے والا کون ہے؟ کھلانے والا اطعامکم، اطعامہم، اطعامہ، وہ مضاف الیہ، لفظاً مضاف الیہ ہوگا تو معنی وہ مرفوع محل فاعل ہوگا جی۔ 2
تیسرا مقام ہے فعل مبنی للمفعول. فعل یعنی فعل جب مجہول ہو تو فاعل محذوف ہوتا ہے، مفعول قائم مقام ہو جاتا ہے فاعل کے. چوتھا مقام ہے فعل تعجب. کیا ہے؟ فعل تعجب میں فاعل محذوف ہوتا ہے. اسمع بہم، ابصر بہم. جی ایک ترکیب یہی ہے کہ یہ بہم جو ہے یہی فاعل بنتے ہیں. وہ دو ترکیبیں پڑھی تھی آپ نے. جی چلو جی آگے فصل آ رہی ہے، تنازع فعلان ہے، لمبا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہفتے سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. جی